اللہ رب العزت کا بے شمار وہ بے حساب فضل و احسان کہ اس نے ہم تمام کو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ تاجدار کون و مکان حضور رحمت عالم و نور مجسم دو عالم کے مالک و مختار حبیب کردادار بے نواؤں کے داتا غریبوں کے آقا ملجا ماوا و مولا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ رب تبارک و تعالی قرآن حکیم قرآن فرقان کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام کہ تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس کے بعد رب تعالی ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ تقوی والے ہو جاؤ۔ معزز و مکرم حاضرین اکرام، رمضان المبارک کا مہینہ یقیناً رحمتوں برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں آقا نبی رؤوف الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندوں کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، مومن کے رزق میں برکت دی جاتی ہے، اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے اذا دخل رمضان جب رمضان آتا ہے فرمایا فتحت ابواب السماء آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے وہ فتحت الرحمہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وغلقت الابواب الجہنم جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور فرمایا وسلسلۃ الشیاطین اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کے ہاتھ پیر میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، ان کے ہاتھ پیر میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، انہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے کی فضیلت کے لیے کیا یہ کم ہے کہ اس میں رحمت کے جنت کے اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب ان تینوں روایت میں فرمایا یہ گیا کہ جنت کے دروازے سے مراد تو یہی ہے کہ اس میں بخشش کا عام اعلان ہوتا ہے، اور اس رمضان کی ہر رات میں بے شمار لوگوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، یعنی شب رمضان میں بے شمار لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور آسمان کے دروازے کھول دیے جانے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جانے سے مراد یہ ہے کہ رحمت الہی کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اور پھر جو تیسری روایت میں ہے وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ رحمت کے دروازے جو کھول دیے جاتے ہیں، تو واضح بات ہے کہ اس میں رحمت ہی رحمت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو معزز و مکرم حاضرین کرام، یہ اللہ کا بے شمار فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے صدقے یہ نعمت یہ انعام ہم کو رمضان جیسا عطا فرمایا ہے، جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور یقیناً مبارکباد ہے وہ لوگ جو اس رمضان میں اس کے دن اور رات میں شب و روز میں روزے رہ کر عبادتیں کر کر اللہ کو راضی کرتے ہیں۔
کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اس رمضان کو اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق گزار لیتا ہے، روزے رکھ کر، عبادتیں کر کر، نمازیں ادا کر کر، تراویح و تسبیح کا اہتمام کر کر وہ اپنے آپ کی بخشش کروا رہا ہے، اور یقیناً اللہ رب العزت اس بندے کو بخش دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جو ذرے برابر نیکی کرتا ہے، جو ذرہ برابر برائی کرتا ہے، رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اللہ اس کو دیکھ لے گا، اور فرمایا جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اللہ رب العزت اس کو بھی دیکھ لے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو ذرہ برابر بھی نیکی کرتا ہے اللہ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر یہ کیوں نہ ہو کہ جو بھوکا پیاسا اللہ کی خاطر کھانے پینے کی حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، طلوع فجر سے پہلے سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھتا ہے، تو پھر کیسے رب تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش نہ فرمائے؟ یقیناً اللہ رب العزت اس بندے کی مغفرت فرماتا ہے، اس کو بخش دیتا ہے جو رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے، رمضان میں عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی ہماری زندگی کا مقصود ہے، چنانچہ اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کی بندگی یہ ہمارا مقصود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بندگی میں ہمارا وقت صرف ہونا چاہیے، گزرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور عبادت میں اپنے وقت کو گزاریں، اللہ کے حضور قیام و رکوع و سجود میں اپنے وقت کو گزاریں، اس لیے کہ یہ بندگی کا قرینہ ہے، یہ بندگی کا طریقہ ہے کہ بندہ اللہ کے حضور عبادت میں مشغول رہے، اللہ کے حضور عبادت میں مشغول رہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے۔ معزز و مکرم حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے جس طرح دیگر عبادتوں کا قرینہ رکھا ہے، نماز کے ذریعے سے، حج کے ذریعے سے، مالی عبادت زکوٰۃ کے ذریعے سے، ان عبادتوں کی طرح اللہ نے روزے کو بھی ایک ذریعہ رکھا ہے اپنا قرب عطا کرنے کے لیے، تاکہ بندہ روزے رکھ کر اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لے، اس کی معیت اسے حاصل ہو جائے، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا وہ حقدار ہو جائے۔ معزز و مکرم حاضرین کرام، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ معزز و مکرم حاضرین کرام، روزہ یہ ہماری ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حدیث پاک کے ارشاد کے ضمن میں فرماتے ہیں، حوالے سے فرماتے ہیں، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی دوسرے اعمال ہوں گے جس میں ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ روزے میں ریاکاری نہیں ہے۔ یعنی اگر بندہ نماز ادا کر رہا ہے تو اس کے نماز ادا کرنے کا پتہ سب کو چل جائے گا۔ وہ اگر ہاتھ میں تسبیح لیا بیٹھا ہے، تسبیح کے دانے جو ہے اس کو ذکر کر رہا ہے، تسبیح کے دانے اپنی جانب گرا رہا ہے، تسبیح چلا رہا ہے، تو پتہ چلے گا کہ وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ یا اگر وہ ہاتھوں پر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پتہ چلے گا۔ اسی طرح وہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھ جائے، ذکر کرنے کے لیے بیٹھ جائے، تو اس کے ہونٹوں کی جنبش سے، حرکت سے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، یہ کچھ تو ذکر کر رہا ہے۔ فرمایا روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریاکاری نہیں ہے، روزہ رہنے والے ہی کو فقط پتہ ہے کہ وہ روزے سے ہے، وہ اللہ کی خاطر کھانے پینے سے رکا ہوا ہے۔ معزز و مکرم حاضرین کرام، اصل تو یہ ہے کہ روزے کے معنی و مفہوم اور اس کے مقصد کو سمجھا جائے۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ اصطلاحی معنی کیا ہے روزے کے؟ فرمایا روزے کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں سے اور ازدواجی تعلقات سے رکے رہنے کا نام۔ کب سے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، ان چیزوں سے رکے رہنے کا نام روزہ، کھانے پینے سے اور ازدواجی تعلقات سے، ان دونوں چیزوں سے رکے رہنے کا نام روزہ۔ معزز و مکرم حاضرین کرام،
ضرورت ہے کہ ہم روزے کا پورا اہتمام کریں، روزے کی صحت کو خراب ہونے نہ دیں، اس لیے کہ جب ہم خلاف شرع اعمال جو روزے کے ہیں کرتے ہیں تو ہمارا روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ گالی گلوچ کرنا، یعنی روزے کی حالت روزے ہمیں گالی گلوچ کرنا، فحاشی و بد کلامی کرنا، یہ وہ اعمال ہے جس سے روزے کی صحت خراب ہو جاتی ہے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات روزہ مکروہ تنزیہی تک پہنچ جاتا۔ حاضرین کرام، روزے کے جو احکام ہیں ان میں ظاہری چیز تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کھانے پینے سے رکے رہنا ہے، ازدواجی تعلقات سے رکے رہنا ہے، لیکن جو باطنی احکام ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ روزے سے پتہ جو ملتا ہے، روزے رکھنے سے سبق کیا ملتا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو صبح صادق سے کھانے پینے سے روکے رکھا، ہمیں پیاس بھی لگتی ہے، بھوک کا احساس بھی بسا اوقات ہوتا ہے، کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ روزے کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے، تو ایسے موقع پر ہمیں روزہ کیا نصیحت دیتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہمیں روزہ کیا سکھاتا ہے؟ آپ غور کریں تو آپ کے خود اندر سے جواب آئے گا کہ یہ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، یہ روزہ ہمیں صبر و استقلال کی تعلیم دیتا ہے، یہ روزہ ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا سکھاتا ہے، یہ روزہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو سمجھنے کا فہم ہم کو دیتا ہے۔ یعنی ہمارے اندر جب شدت روزہ کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، روزے کی کیفیت میں عالم یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے شکم میں جب عجیب کیفیات شروع ہونی ہوتی ہے تب بھی ہم رکے رہتے ہیں، ہمارا نفس تک یہ خیال نہیں کرتا کہ جا پانی پی لے، جا کچھ کھا لے، یعنی کوئی تو ایک شے ہے اندر ہمارے ایمانی وہ حرارت ہی ہے جو ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے، نصیحت دیتی ہے، رک جاؤ ابھی کچھ وقت ہے، رک جاؤ ابھی چند گھنٹے ہیں، رک جاؤ ابھی کچھ وقت کی بات ہے، افطار کا وقت آ جائے گا، تمہارا روزہ پورا ہو جائے گا۔ یہ اندر سے آتی ہے نا، یہ ایمانی صدا ہوتی ہے، یہ ایمانی آواز ہوتی ہے جو ہمارے حوصلے کو بلند کرتی ہے، ایک روزے دار کے حوصلے کو بلند کرتی ہے، اسے ہمت و طاقت دیتی ہے کہ رک جاؤ ابھی تھوڑا وقت ہے کہ تمہیں سحرن کا وقت ہو جائے گا، اذانیں بلند ہو جائے گی، مسجد سے افطار کا اعلان ہو جائے گا۔ یہ ہمارے اندر ایک قسم کے خیالات جنم لیتے ہیں، ہمیں حوصلہ دلاتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ روزہ ہمیں صبر کی تعلیم دیتا ہے، روزہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پیش نظر رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ظاہری چیزوں سے تو ہم خود رک رہے ہیں، اپنے آپ کو روک رہے ہیں، لیکن باطنی کیفیات میں روزہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہو رہا ہے، ہمارے لیے ہیلپ کرنے والا بن رہا ہے، ہمارے لیے آسانی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اور پتہ چلا اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہاں پر روزے داروں کے لیے جب مخاطب ہے اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ نے اعلان بھی فرما دیا کہ اب جو روزہ نہیں رکھ سکتا، جس کے اندر ایمان نہیں ہے، اللہ ان سے مخاطب نہیں ہے، اللہ ان سے مخاطب ہے جو ایمان والے ہیں، اللہ ان سے مخاطب ہے جو روزے کی کیفیات کو برداشت کر سکتے ہیں، جو روزے کی شدت کو برداشت کر سکتے ہیں، ان سے اللہ مخاطب ہے۔ اے ایمان والو، معنی اور مفہوم پر غور کرے تو سب گویا اللہ روزے داروں سے ہی مخاطب ہے، گویا فرما یہ رہا ہے اے ایمان والے روزدارو تم سے مخاطب ہوں۔ کیوں؟ اب اللہ نے تو فرما دیا، اللہ رب ہے، پروردگار ہے، مالک ہے، اگر وہ چاہے تو صرف یہ فرمائے ہمارے لیے کہ روزہ رکھنا ہے سو رکھنا ہے، وجہ ہم نہیں بتاتے۔ ایک یہ چیز ہے کہ حکم بتا دیا گیا یہ کرنا ہے سو کرنا، اللہ کی مرضی، لیکن اللہ نے ایمان والوں سے، امت محمدیہ سے، میرے اور آپ کے آقا کی امت ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس نسبت اور تعلق کی بنا پر فرماتا ہے، یعنی ڈھارس بندی ہے، حوصلہ افزائی ہے، ہماری ہمت کو اللہ بڑھا رہا ہے، فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے۔ قرآن کریم
یہ وہ کلام ہے جس کا مقصد صرف رحمت و برکت حاصل کرنا نہیں ہے، صرف تلاوت نہیں ہے، قرآن کا ایک پیغام ہے، اس کو سمجھنا ہے، اللہ کے احکام کو جاننا ہے، یہ ہر ایک پر لازم ہے۔ علم دین کا حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے، اور کتنا حاصل کرنا یہ الگ موضوع، لیکن اتنا تو ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں اتنا علم ہر ایک کو ہونا کہ اللہ کا ارشاد کیا ہے قرآن کریم، کیا رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا، یہ ہم کو جاننا ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا، اس آیت کریمہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا رب کی شان رحیمی، شان کریمی ہے، وہ رب ہے، وہ پروردگار ہے، اگر وہ چاہے تو کوئی عبادت گزار ہو، کوئی کچھ بھی ہو، وہ دوزخ میں ڈال دے، وہ رب ہے، اس کی مرضی، کون ہے جو اس سے کہہ سکے؟ کسی کی جرت نہیں ہے، وہ جس گنہگار کو اٹھائے دوزخ سے جنت میں ڈال دے، رب ہے، پروردگار ہے، مالک حقیقی ہے، کوئی اس کے خلاف نہیں بول سکتا، کوئی اس کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا۔ لیکن پھر بھی دیکھو آپ، امت محمدیہ سے جو تعلق ہے، جو امت محمدیہ سے نسبت کی بنا پر اللہ اس امت سے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہاں تک صحیح تھا، لیکن اللہ کا یہ دیکھو معاملہ کہ اللہ اپنے نبی کے امتیوں سے فرماتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، یہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، اور آگے اللہ فرماتے کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے، یعنی اے ایمان والو گھبراؤ نہیں، یہ ایک مہینے کے روزے، یہ ایک مہینے کے روزے تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے، یہ ایک مہینے کے روزے تمہیں ختم نہیں کریں گے، یہ ایک مہینے کے روزے تمہاری قوت کو ختم نہیں کریں گے، گھبراؤ نہیں، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے۔ یہ اللہ ہماری حوصلہ افزائی فرما رہا ہے، ہماری ہمت کو بڑھا رہا ہے، فرما رہا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، تم نئے نہیں ہو کہ تم پر روزے فرض ہوئے۔ اب اس آیت کریمہ کے تعلق سے حدیث کے اس علم کے سمندر میں ہم غوطہ-زن ہو اور تلاش کرے تو ایک بات ملتی ہے، آقا نامدار مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار سے جب صحابہ کرام نے دوسری امتوں کے روزوں کے بارے میں پوچھا تو آقا نے فرمایا کہ دوسری امت کے روزوں کا عالم یہ تھا کہ ان کے روزے دن کے تو دن کے، رات کے بھی روزے ہوا کرتے تھے، یعنی اللہ نے تمہارے لیے نسبت مصطفیٰ کے تصدق میں اللہ نے اس امت کو صرف دن کا روزہ دیا ہے، دن میں کھانا پینا روک کے رکھا ہے، دن میں ازواجی تعلقات کو روک کے رکھا ہے، لیکن اللہ نے رات میں کھانا پینا ہر چیز کو حلال فرما دیا۔ تو یہ نسبت مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اگر سمجھ میں نہ آئے ہمارے نبی کون ہے تو خدا را قرآن پڑھو، سمجھ میں آئے گا قرآن کیا کہتا ہے مصطفیٰ کو۔ حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی مرضی کو اپنی مرضی پر فوقیت عطا فرمائی، اور اس کی کھلی مثال جو تراویح کی نماز ہے، آپ دیکھیں آج تراویح کا پڑھنا یہ ہر ایک پر ضروری ہے، لازم ہے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر تیسرے دن تشریف لائے، اگر چوتھے دن آقا آ جاتے، حجرے مبارکہ سے نکل جاتے، تو پھر یاد رکھو تراویح کا نمازوں کی طرح عین فرض ہو جاتی۔ یہ اختیار مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ بولیے۔ اب جو کہتے ہیں نا مصطفیٰ کو اختیار نہیں ہے، ارے نادانو، مصطفیٰ کا اختیار کہاں کہاں کن کن چیزوں میں بتائیں۔ ارے روزے کا معاملہ آ جائے، میرے آقا کا اختیار ہے، رمضان کا مہینہ آ جائے، میرے آقا کا اختیار ہے، میرے آقا کے اختیار کا یہ عالم، نمازیں بھی میرے آقا کی مرضی۔ حاضرین کرام، روزہ بھی رکھتا ہے، روزے کے ٹائم ٹیبل میں بھی آقا کی مرضی۔ حاضرین کرام، سحری جیسی نعمت ملی، آقا کا اختیار ہے۔ حاضرین کرام، نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، تراویح پڑھتے ہیں، آقا کی مرضی شامل حال ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی اس سے محروم ہو جائے
تو یہ پھر حال یہ ہے کہ تنہا ادا بھی کر لے تو بھی ادا ہو جائے گی کسی عذر کی بنا پر، شرعی عذر کی بنا پر. تو یہ سہولتیں حتیٰ کہ یہ عالم میرے آقا کے اختیار کا رمضان المبارک کا مہینہ ہے. ایک اعرابی آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں جو حضور کے چاہنے والے ہیں، حضور کے صحابی ہیں. اعرابی کا لفظ حدیث میں اس لیے آیا، اعرابی اس شخص کو کہتے ہیں جو مدینے کے خطے میں گاؤں میں کہیں رہتے ہیں، جسے آج ہم ضلع یا ڈسٹرکٹ کہتے ہیں، اس مقام پہ اس دور کے وہاں کے. تو وہ اعرابی آئے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو عرض کرتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، ہائے ہائے میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، مجھ سے گناہ صادر ہو گیا ہے، میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یہ صدائے دیتے آئے. اب کوئی لگائے فتویٰ ان پہ شرک ہے، بدعت ہے، غلطی ہو گئی، اللہ کے پاس مسجد میں جا کے دعا کرو. کوئی لگائے فتویٰ حضرت اس اعرابی پر؟ ہے کوئی دنیا کا مفتی ایسا جو فتویٰ لگا کر بتائے؟ نہیں لگا سکتے. اب کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگیں گے کہ نہیں یہ روایت ضعیف ہے، بولی پڑھیں گے نہیں، مگر کتاب میں موجود ہے، ضعیف بھی نہیں بول سکتے. کچھ نہیں آیا تو یہی حاضرین کرام، اس لیے کہا گیا نا، حیدرآبادی محاورہ مشہور ہے، خرگوش کے جتنے ٹانگوں کی مثال دے کر بتائی گئی، جتنے جو ہے ٹانگ پکڑی گئی، جتنی ہاتھ میں پکڑ لی اتنے ٹانگ نہیں ہے، بولے سی بات ہے، جتنے ہے وہ جگر نوتے سے ہے، بولے سی بات. تو یہ مذاق نہیں ہے، یہ محاورے اپنی جگہ ہے، یہ دین ہے، یہ حدیث مصطفیٰ ہے، یہ اختیار مصطفیٰ ہے. معزز و مکرم حاضرین کرام، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ صحابی آئے، اعرابی آئے، یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، مجھ سے گناہ صادر ہو گیا ہے. سرکار نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں حالت روزہ میں اپنے بیوی کے قریب چلا گیا، مجھ سے گناہ صادر ہو گیا. حاضرین کرام، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے کا جو ہے کفارہ ادا کرو. تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں غریب و مسکین ہوں، میں مجبور و بےکس ہوں، میرے کھانے کے لالے ہیں، میں کھانے پینے کی ہر چیز سے محروم ہوں. تو لوگوں نے جب حضرت اعرابی نے جب یہ کہا تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو روزے رکھ لو. آپ ایک کے بعد دیگر روزے کے اس کفارے کے طور پر فرماتے رہے. آخر کار وہ اعرابی یہ کہنے لگے کہ میں نہیں رکھ سکتا، یہاں تک کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. کیا کہا؟ بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے بیٹھو. وہ بیٹھ گئے. کچھ وقت گزرا، آپ کی خدمت بابرکت میں کھجوروں سے بھرا ہوا ٹوکرا پیش کیا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی وہ ٹوکرا آپ کی خدمت میں آیا تو آقا نے وہ ٹوکرا اٹھایا اور اس اعرابی کو دیا اور فرمایا کہ جا یہ تیرے روزے کا کفارہ ہے، جا یہ لوگوں میں تقسیم، یا مسکینوں میں تیرے قوم میں جو بھی مجبور و بےکس ہے ان کے پاس تقسیم کر دے، تیرے روزے کا جو کفارہ ہے وہ ادا ہو جائے. اب یہاں تک تو اختیار مصطفیٰ. اب وہ شخص نے جب جیسے ہی کہا تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میری قوم میں، میرے قبیلے میں مجھ سے زیادہ پریشان حال، مفلوق الحال کوئی نہیں ہے. یعنی جتنا بھوکا پیاسا میں ہوں میرے گھر میں فاقہ تک ہی ہے، یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ کوئی ہے ہی نہیں میرے قبیلے میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا اٹھے، فرمایا جا یہ کھجور تو کھا، تیری اولاد کو کھلا، تیرا روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو یہ میرے آقا کا اختیار ہے. نادانو حدیثیں پڑھ لیے، قرآن بھی یاد کر لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن اس نے مصطفیٰ سینے میں نہیں اتارا. سمجھ میں کہاں سے آئے اختیار مصطفیٰ کیا ہے؟ معزز و مکرم حاضرین کرام، آقا کی نسبت اور یہ تصدق ہی ہے کہ اللہ ہم کو ہر نعمت عطا فرماتا ہے. معزز و مکرم حاضرین کرام، قرآن کریم میں اللہ نے خود ارشاد فرما دیا کہ محبوب آپ ان کے درمیان ہو، اس وجہ سے ہم عذاب نہیں بھیجتے. معزز و مکرم حاضرین کرام، آج ہمارے درمیان ہر ایک طرح کی برائی بھی موجود ہے، آپسی تعلقات بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں، آپسی تعلقات بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں. ہماری حالت یہ ہے کہ نمازوں کو ہم قضا کر رہے ہیں، ہماری حالت یہ ہے کہ
کہ ہم نمازوں کو پسے پش ڈالے ہوئے ہیں، تراویح کی نماز کا اہتمام ہمارے پاس نہیں ہو رہا ہے۔ معزز و مکرم حاضرین کرام، معاملہ یہاں تک ہے کہ سحری جیسی نعمت کا ہم مذاق بنا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سحری کے وقت کے بارے میں بتا دیا گیا، کیا فرمایا گیا؟ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد بھی موجود ہے، احادیث کریمہ بھی موجود ہے، لیکن اس کے بعد اب چونکہ موضوع نہیں ہے کہ میں اس آیت کریمہ حدیث پاک کو پیش کروں، چونکہ میرا موضوع کچھ اور تھا، لیکن یہ کچھ باتیں ہیں جو ہماری اصلاح ہو جائے ہماری، اور وہ کیا ہے کہ سحری کا موقع آتا ہے ہمارے درمیان، یہ عام فہم بات ہے کہ سمجھ رہے ہیں کہ اذان ہوتی رہے گی جب تک کھا سکتے۔ یہ کس نے کہا؟ کس سے آپ نے سنا؟ کس حدیث میں یہ بات آئی؟ کس نے آپ سے یہ کہہ دیا؟ کہنے والا کون ہے کہ جو اذان تک کھانے کی آپ کو بات بتا رہا ہے؟ یہ اذان کا وقت الگ چیز ہے، طلوع آفتاب الگ چیز ہے، غروب آفتاب الگ چیز ہے۔ روزے کی جو ٹائمنگ ہے، پر کیا ہے؟ صبح صادق سے پہلے تک ہے سحری کا وقت۔ کب تک ہے؟ صبح صادق۔ اب اس میں ہم اگر رعایت نہیں رکھیں، نماز کا وقت شروع ہوتا ہے فلاں وقت میں اور سحری کا وقت فلاں، تو جو سحری کا وقت ہے دراصل یہ وہ وقت ہے کہ جس میں صبح صادق کے بعد شروع ہونے والا وہ وقت، اور ہم اذانوں تک اگر کھاتے رہیں گے تو یہ غلط بات، یہ سحری کا مذاق ہم بنا رہے ہیں۔ اس لیے کہ جو سحری کا وقت ہے وہ صبح صادق سے پہلے تک، اور پھر یہ حال کہ نہیں ادھر کی اذان ہو رہی ہے، دور کی اذان ہو رہی ہے، نزدیک کی اذان ہو تک کھا سکتے۔ یہ آپ نے شریعت کو آپ فالو کرنا ہے یا آپ کی طبیعت کو چلانا؟ ایک ہے شریعت جس پہ ہم کو چلنا ہے، نہ کہ طبیعت پہ، یعنی آپ کی طبیعت میں آ رہا کہ یہ مسجد کی اذان سن کے صحیح نہیں روکتا ہوں، تو آپ کی طبیعت پہ روزہ چل رہا، شریعت پہ چل رہا۔ تو معزز و مکرم حاضرین کرام، تو ہم کو اس کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اس انداز سے دیکھیں نمازوں کے وقت کا کہ اذان سے اس کے تعلق رکھتے ہیں، تو پھر آپ یہ غور کریں کہ اللہ رب العزت کا جو ارشاد قرآن پاک میں موجود ہے، اور پھر افطار کا جو موقع آتا ہے آپ اس پر غور کریں کہ اس موقع پر مغرب کی اذان سے اس کا تعلق نہیں ہے بلکہ غروب آفتاب۔ اور کیا ہوا اس بارے میں بھی عرض کر دیا جائے۔ جب ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ روزہ افطار کا موقع ہوا تو ایک شخص جو ہے اونچائی کی جگہ پر تھا، یہ واقعہ فقہاء کرام نے لکھا، اور ایک نیچے کی جانب تھا، تو اب جس کو سورج غروب ہو گیا نظر آ گیا، آسمان میں جو اس کے آثار ہیں افطار کے وہ نظر آ گئے، تو افطار کا کرنے کا موقع۔ اور جس کو سورج نظر آ رہا ہے وہ اونچائی جگہ پر ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ اب جتنے اضلاع ہے حیدرآباد کے وغیرہ کے تلنگانہ کے جتنے، اب آپ دیکھیں کہ ہر جگہ میں کہیں نہ کہیں منٹوں کا فرق آتا ہے، تو یہاں پر یہ فرق، یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ رہا سحری کا معاملہ۔ دوسرا یہ کہ سحری کو پسے پش ڈال دینا، کہ سحری کو ضروری نہیں سمجھنا، یہ خلاف سنت عمل ہے۔ ٹوپی نہیں پہن کر نماز پڑھنا خلاف سنت عمل ہے، سحری کو ترک کرنا یہ خلاف سنت عمل ہے۔ حالانکہ بغیر سحری کے روزہ ہو جاتا، لیکن ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں، تو حضور کا جو طریقہ رہا، حضور کی جو سیرت میں جو باتیں آئی ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ٹوپی پہن کر نماز ادا فرماتے، بلکہ آپ کے سر انور پر امامہ شریف ہوتا، اور پھر اس امامہ شریف پر ایک ردا ہوتی، چادر ہوتی جس کو آپ اوڑھتے۔ یہ کبھی دوسری روایت میں بھی موجود ہے۔ تو بہرحال اسی طرح سحری کے اہتمام کے بارے میں حضور نے فرمایا سحری کرو، کیوں اگر ہو نہ ہو تو فرمایا 2 لقمے کیوں نہ ہو کھایا کرو، فرمایا سحری، اور فرمایا بہترین سحری یہ ہے کہ کھجور کھایا کرو، فرمایا۔ تو اگر سحری نہ کر سکے تو کچھ کھجوریں کھا لے تاکہ سحری بھی ہو جائے، حضور کا فرمان پر بھی عمل ہو جائے، اور کھجور کھانے کی جو برکت حضور نے بتائی ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو الغرض معزز محترم حاضرین کرام، اب رہی بات آخری ہے کہ تراویح کا جو معاملہ ہے کہ اکثر و بیشتر دیکھا جا رہا ہے کہ تراویح کے جو رکعتوں میں تعین میں جو اختلاف ہے علماء کرام کے نزدیک، اور اس میں ہمارے علماء کرام کے پاس جو اجماع ہے 20 رکعت کا، اور یہ ابتدا سے 20 رکعت ہے اور صبح قیامت تک 20 رکعت رہیں گے،
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 رکعت نمازوں کا اہتمام فرمایا. اب وہ یہ رہا ہے کہ جہاں 20 رکعت ہے پیچھے 8 رکعت پڑھ کر کچھ لوگ سب میں سے نکل کر انتشار پیدا کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے اچھا کیا، لیکن 8 پڑھ کے جا رہے ہیں، دوسروں کو مشکوک کر رہے ہیں، انتشار پیدا کر رہے ہیں. اور اگر ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں جو 8 رکعت پڑھ کر نکل رہے ہیں، تو جو 8 رکعت کی تراویح کو دلیل بناتے ہیں، بخاری شریف میں حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے جو حدیث لائی ہے رمضان کے باب میں، وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ اما جان ام المومنین سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی رات میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے، کون سی نماز ادا کرتے؟ تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے کیا کہا؟ 11 رکعت نماز، اور کہا کہ 8 رکعت وہ پڑھتے تھے رات میں تہجد کے، اور 3 رکعت وتر کے آپ ادا فرماتے، تاخیر سے ادا کرتے، جیسا کہ دوسری روایتوں میں موجود. تو اب اس روایت کے امام بخاری نے کیا کیا علیہ رحمت رضوان نے؟ رمضان کے باب میں لا کر تراویح کے باب میں اس کو شامل کر دیا. اب جو دلیل بنا رہے ہیں تراویح کے باب میں لایا. تو اب یہاں پر فقہاء کرام محدثین فرماتے ہیں کہ اگر امام بخاری نے اگر کوئی باب باندھا، یعنی کوئی ایک چیپٹر الگ سے بنایا اس موضوع سے، ٹاپک سے، تو ایسے کئی چیزیں بنائی جس پر پھر ہم غور نہیں کر سکتے، عمل نہیں کر سکتے. تو پھر امام مسلم علیہ رحمہ نے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس حدیث کو آپ نے بھی نقل کیا، لیکن رمضان یا تراویح کے باب میں نہیں، بلکہ آپ نے اس کو تہجد کے باب میں چیپٹر میں الگ سے اس کو لکھا ہے، اس ٹاپک کو لکھا ہے. اب دونوں میں حدیث میں جو روایت ہے وہ ایک ہی طرح کا. حضرت بی بی عائشہ نے جو کہا رمضان میں اور اس کے بعد رمضان میں بھی حضور کا عالم یہ تھا کہ 8 رکعت نماز ادا فرماتے، 3 رکعت بھی کرتے. تو پوچھنے والے نے تہجد کا پوچھا، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ ام المومنین نے بھی تہجد کا بتایا. تو یہاں پر واضح نہیں ہے کہ تراویح کا ذکر آیا. اب تراویح جو لفظ ہے اس میں کیا ہے؟ تراویح کہتے کس کو ہے؟ تہجد الگ چیز کا نام ہے. اب جو 8 پڑھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تہجد ہی کی رکعتیں ہیں، بولتے نہیں، بلکہ رمضان میں الگ سے قیام کا حکم حضور نے فرمایا. جیسا کہ کیا فرمایا؟ من صام رمضان ایمان و احتساب، کہ جو رمضان میں ایمان اور احتساب اچھی نیت کے ساتھ روزے رکھتا ہے غفر لہ، اسے بخش دیا جاتا ہے ما تقدم من ذنبی، اس کے پہلے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، اس کو روزہ رہنے والے کو. پھر اس کے بعد ایک جگہ فرمایا من خام رمضان ایمان و احتساب، اور جو رمضان میں قیام کرتا ہے نماز کے لیے ٹھہرتا ہے. تو بھائی یہاں پر جو بات آئی تو یہاں تہجد کا ذکر تو الگ ضمن میں آئے گا، لیکن خصوصیت جو قیام کا فرمایا وہ رمضان میں تراویح کا حکم. اب تراویح کا لفظ پر غور کرے تو تراویح کہتے اس کے ہے کہ ہر رکعت کے بعد کچھ دیر کے لیے راحت ہو. یہ کس سے بنا سو لفظ ہے؟ راحت، یعنی کچھ دیر کے لیے بیٹھنا. جیسا کہ 4 رکعت نماز ہوتے ہی کیا کرتے؟ 2 رکعت کے بعد بھی بیٹھتے کچھ دیر کے لیے، پھر 4 رکعت ہوتے تو اس سے زیادہ دیر تسبیح پڑھتے، خالی بیٹھتے. تراویح کے مقصد کے تحت بیٹھ رہے. اب تو بزرگان علماء کرام نے کیا کیا؟ خالی بیٹھنا رکعتوں کے بعد فضول ہے، اس لیے کہ ذہن منتشر ہوتا ہے، کدھر بھی ذہن جا سکتا ہے، تو تسبیح پڑھائی جاتی، یہی مقصد ہے. تو حاضرین کرام، تو اب یہ علماء کا اختلاف ہے، اجماع ہے، ہمارے علماء کرام کا اجماع ہے، بڑی جماعت ہے جو 20 رکعت کی طرف بات کرتی ہے. بلکہ مکہ شریف میں، مدینہ منورہ میں ہر مقامات پر تراویح کا اہتمام ہوا کرتا، تو اس وقت 20 رکعت ہوا کرتے تھے. اب بعد میں وہ نئی تحقیق آ گئی اپنے طور پر، پتہ نہیں، بہرحال وہ 8 رکعتیں چل رہی. تو معزز و مکرم حاضرین کرام، تو ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں پر غور کریں، سمجھیں، اور اس رمضان کو ضائع نہ کریں، اس رمضان کے ایک ایک دن کو غنیمت جانیں اور اللہ کے حضور عبادت میں مشغول رہیں. تراویح کا اہتمام کریں، 20 رکعت پورے ادا کریں. کسی بھی کشمکش میں، تشویش میں، ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. علماء کرام سے آپ رجوع ہو سکتے ہیں. 20 رکعت کے بارے میں دلائل کے انبار موجود ہیں. حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی شیر خدا، یہ سارے خلفائے راشدین 20 رکعت کا اہتمام فرماتے تھے. اور وہ جو صحابی تھے جن کی روایت ہمارے نزدیک ہے، ہمارے علماء کے نزدیک ہے، وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حافظ قرآن تھے، جو
نماز کی تراویح کی امامت فرمایا کرتے. یعنی حضرت عمر نے ان کو منتخب فرمایا تھا. جب دیکھا لوگ الگ الگ ہیں تو آپ نے منتخب فرمایا کہ یہ الگ الگ ہے, اگر ان کو ایک جگہ ٹھہرا دیا جائے ایک امام کے پیچھے, اس طرح تعین ہوا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے 20 رکعت. پھر حضرت عثمان غنی کا دور آیا, حضرت عثمان غنی کے دور میں اسی طرح حضرت ابی بن کعب سے. پھر حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا, آپ نے بھی اسی طرح اہتمام فرمایا. تو یہ سلسلہ چلتا رہا تاکہ آج تک یہ دور دورہ ہے. اب آنے والا دور, یہ گزر رہا دور جو ہے فتنوں کا دور ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی, عقیدے کی حفاظت کریں, نمازوں کی پابندی کریں. رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم تمام